یہ اب حضرت یونس کا ذکر ہے. وہ بھی رسولوں میں سے تھے اور نینوا کی طرف عراق میں ہے، انہیں رسول بنا کے بھیجا گیا. ان کی قوم نے بھی وہی کیا جو ساری اقوام رسولوں کے ساتھ کرتے رہی ہیں. اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور حضرت یونس کو بتا دیا گیا کہ اب عذاب آ رہا ہے. رسول اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑے گا. لیکن اس قوم کے رویے سے وہ بہت دل برداشتہ تھے، اس لیے جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عذاب اب آ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر قوم کو چھوڑ گئے. قرآن وہاں سے اب منظر کشی کر رہا ہے کہ وہ پھر وہاں سے چھوڑ کے ایک کشتی کی طرف گئے، سمندر کے ساحل پہ گئے جو بھری ہوئی تھی، روانگی کے لیے تیار تھی، اس میں بیٹھ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی ایک بڑی بات ہو چکی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو گرفت میں لانے کا ایک اہتمام ہوا. طوفان میں کشتی گر گئی. ان کے یہاں یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بچ کے بھاگا ہے، نکل کے بھاگا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. تو اب کیسے معلوم ہو؟ تو قرآن اندازی ہوئی، قرآن ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا، یہ سمندر میں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا، ویل مچھلی ہو گئی کوئی بڑی. اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ اپنی دلگداز دعا کی جو واقعہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک سرمایہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح ہماری تسبیح نہیں کر رہا ہوتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا اور مچھلی نے انہیں ایک چٹیل میدان میں اگل دیا. وہ بہت بیمار تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی توجہ کی، ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگائی، اسی کے سائے میں رہتے، اسی سے کھاتے پیتے. پھر دوبارہ انہیں اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا جو قرآن کہتا ہے کہ لاکھ یا اس سے اوپر تھی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تو قوم کو اس وقت احساس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہو چکا ہے بڑا شدید. اور ان کا بادشاہ، بائبل نے سے بیان کیا ہے، وہ بھی ٹاٹ پہن کے آ گیا، ان کی عورتیں بچے سب آ گئے، پوری قوم میدان میں اکٹھا ہوئی. عذاب کے آثار انہوں نے جب دیکھے، محسوس ہوا کہ عذاب آ رہا ہے. بادلوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، خوب اللہ سے توبہ کی، بہت آہوزاری کی. تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب عذاب آنے لگتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ان کے معاملے میں ایک ایکسیپشن معاملہ ہوا. ایکسیپشن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس لیے کہ ان کے رسول موجود نہیں تھے اور ان پہ یہ عذاب جو آ چکا تھا اسے واپس کر دیا گیا. یہ جب وہاں پہ گئے تو وہ سب ایمان لے آئے ان کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں سر و سامان دیا ایک مدت تک. مجھے اس معاملے میں صرف توجہ اتنی دلانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، کون سے بندے؟ گناہ گار بندوں کو، مجرم بندوں کو دعوت پہنچانے میں اتنے حساس ہیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی، کفر کی نفرت میں ہی ایک سٹیپ انہوں نے اٹھا دیا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو انہیں مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا. اس وقت دنیا میں ایک ایسی قوم پائی جاتی ہے جس کے سوا انسانیت راستہ نہیں پا سکتی، حق نہیں پا سکتی، اور اس پوری قوم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسے لوگوں تک خدا کا پیغام نہیں پہنچانا. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے 1.25 ارب کو ایک مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. یہ مسائل کی مچھلی ہے، اور وہ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں پھنس جاتے ہیں. اور جب تک وہ یہ اعتراف نہیں کریں گے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے اور ان کا اور غیر مسلمہ کا ریلیشن شپ ٹھیک کیا ہے، جب تک ان پہ واضح نہیں ہوگا کہ یہ نفرت کا ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ دعوت کا ریلیشن شپ ہے، دین حق پہنچانے کا ریلیشن شپ ہے، تب تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں مسائل کے شکنجے سے نہیں نکال سکتی.